السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بھیانک خوفناک چھلاوے کی کہانی سنانا چاہتی ہوں، لیکن آپ سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ یہ واقعہ ایک لڑکے حسن کے والد کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتا ہے کہ جب اس کے والد صاحب انڈیا کے شہر امرتسر میں رہتے تھے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 20-22 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ اپنے ہمعمر دوستوں کے ہمراہ آس پاس کے جنگلات میں سارا دن شکار وغیرہ کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے۔ ان دنوں یہ جنگلات چھوٹے بڑے جانوروں سے بھرے پڑے تھے۔ ان میں ہرن وغیرہ ناقابل ذکر تھا۔ ہرن تو جنگلات میں یوں گھومتے رہتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں ہوں۔ ایک روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ آسمان پر گہرے سے بادل چھائے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ پل بھر میں بارش برسنے لگے گی۔ دوستوں نے مل کر شکار کا پروگرام بنایا اور 2 عدد شکاری کتوں کو لے کر جنگل میں نکل گئے۔ شکاری کتوں کی زبان باہر تک لٹکی ہوئی تھی اور ان کے جسم کمان کی مانند مڑے ہوئے تھے۔ ان کی رسیاں ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری ٹولی میں 10-12 لڑکے شامل تھے۔ ہم نے گھروں سے مرچ مسالہ وغیرہ اپنے ساتھ ہی لے لیا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہرن وغیرہ کا شکار کر کے بجائے اس کا گوشت گھر لانے کے ہم وہی بھون کر کھائیں گے۔ جب ہم جنگل کے نزدیک پہنچے تو آسمان پر بجلی چمکنے لگی اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ ہم درختوں کے سائے میں رک کر بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں ایسے علاقے میں چھلاوے بہت پائے جاتے تھے۔ چھلاوا ایک ایسی چیز ہے جو ہر جاندار اور بے جان چیز کا روپ دھار لیتے تھے۔ یہ چیز صرف انسانوں کو خوف زدہ کرنے کی حد تک محدود رہتی تھی۔ عام زبان میں چھلاوے کو سرکٹا بھی کہتے ہیں، اور انسان اگر کمزور دل کا ہو تو دہشت سے ہی مر جاتا تھا، مگر جو لوگ اس کو سمجھتے تھے وہ اس کی حرکتوں سے بہت محفوظ رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے والد صاحب اور دوسرے لڑکوں کو اس کا اتنا پتہ نہ تھا، اس لیے کبھی اس کا ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا ہی نہ تھا۔ ابھی وہ سب بارش کے رکنے کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے ایک ہرن کا بچہ دیکھا جو بڑی بے چینی کے عالم میں بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بھاگ کر اس کو گھیر لیا اور ایک لڑکے نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ بچہ اپنی زبان میں چیخنے لگا، مگر ہم تو خدا کا لاکھ شکر ادا کر رہے تھے جس نے بیٹھے بٹھائے ہمارے لیے بہترین خوراک کا انتظام کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لڑکے جنگل میں داخل ہو کر سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے تاکہ ہرن کے بچے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھانے کا بندوبست کریں، اور جس لڑکے نے ہرن کے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا وہ میرے پاس کھڑا اپنی خوش قسمتی پر گفتگو کرنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ باتوں میں شریک تھا کہ یکایک میری نظر اس بچے پر پڑی اور میرا سانس گلے میں اٹک کر رہ گیا اور خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری اس حالت کو کانپتے ہوئے جس لڑکے نے ہرن کا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس نے میری خیریت پوچھنے کے لیے چند قدم آگے آنے کی کوشش کی تو ناکام رہا، کیونکہ سامنے اس ہرن کے بچے کی ٹانگیں 5 فٹ کے لگ بھگ ہو گئیں اور اس کا چہرہ گدھے کے چہرے جیسا ہو گیا۔ میں نے خوف کھاتے ہوئے اس کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر دہشت سے میری آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ لیکن مجھ سے پہلے ہی وہ ساری صورتحال جان چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر چیختے ہوئے بچے کو جھٹکا دے کر نیچے پھینکا۔ بھاگتے بھاگتے ہمارے چیخوں کی تیز آوازیں جنگل کے اندر تک گونجتی چلی گئیں، اور غالباً ہمارے بقایا ساتھیوں نے بھی ہماری ان چیخوں کی آواز ضرور سنی ہوگی، مگر اب ہمیں اپنا ہوش و آواز کہاں تھا۔ بارش میں بھاگتے ہوئے کئی بار ہم ٹھوکر کھا کر گرے، مگر دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ ہمیں بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے سے بھیانک آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر ہم ان پر کان دہرائے بغیر سیدھے بھاگتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اپنے گھروں کے نزدیک پہنچے تو خوف و دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آنکھ کھلی تو چاروں طرف گھر کے افراد اور دیگر جاننے والوں کا ہجوم دیکھا۔ ہوش میں آنے پر پتہ چلا کہ مسلسل 2 روز تک بے ہوش رہنے کے بعد آج ہوش آیا۔ پوچھنے پر انہیں تمام واقعہ بتایا تو وہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ہارر اسٹوری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔
مزید ایسی بھیانک اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔